آپا۔ جب کبھی بیٹھے بٹھائے مجھے آپا یاد آتی ہے تو میری آنکھوں کے آگے چھوٹا سا بلوری دیا آ جاتا ہے جو مدھم لو سے جل رہا ہو۔ مجھے یاد ہے کہ ایک رات ہم سب چپ چاپ باورچی خانے میں بیٹھے تھے۔ میں، آپا، امی جان کہ چھوٹا بدو بھاگتا ہوا آیا۔ ان دنوں بدو 6-7 سال کا ہوگا۔ کہنے لگا، امی جان میں بھی باغ کروں گا۔ واہ، ابھی سے؟ اماں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر کہنے لگیں، اچھا بدو تمہارا بیاہ آپا سے کر دیں؟ اوہوں، بدو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اماں کہنے لگیں، کیوں، آپ کو کیا ہے، ہم تو چھاجو باجی سے باغ کریں گے۔ بدو نے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا۔ اماں نے آپا کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہنے لگیں، کیوں دیکھو تو آپا کیسی اچھی ہیں۔ ہوں بتاؤ تو بھلا، اماں نے پوچھا۔ بدو نے آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ پھر اس کی نگاہ چولہے پر آ کر رکی۔ چولہے میں اوپلے کا ایک جلا ہوا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ بدو نے اس کی طرف اشارہ کیا اور بولا، ایسی۔ اس بات پر ہم سب دیر تک ہنستے رہے۔ اتنے میں تصدق بھائی آ گئے۔ اماں کہنے لگیں، تصدق بدو سے پوچھنا تو آپا کیسی ہیں۔ آپا نے تصدق بھائی کو آتے ہوئے دیکھا تو منہ موڑ کر یوں بیٹھ گئی جیسے ہنڈیاں پکانے میں منہمک ہو۔ ہاں تو کیسی ہے آپا بدو؟ وہ بولے۔ بتاؤں؟ بدو چلایا۔ اس نے اوپلے کا ٹکڑا اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ غالباً وہ اسے ہاتھ میں لے کر ہمیں دکھانا چاہتا تھا، مگر آپا نے جھٹ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور انگلی ہلاتے ہوئے بولی، اوہوں۔ بدو رونے لگا تو اماں کہنے لگیں، پگلے اسے ہاتھ میں نہیں اٹھاتے، اس میں چنگاری ہے۔ وہ تو جلا ہوا ہے اماں، بدو نے بسورتے ہوئے کہا۔ اماں بولیں، میرے لال تمہیں تو معلوم نہیں، اس کے اندر تو آگ ہے، اوپر سے دکھائی نہیں دیتی۔ بدو نے بھولے پن سے پوچھا، کیوں آپا اس میں آگ ہے؟ اس وقت آپا کے منہ پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ میں کیا جانوں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی اور پھنکنی اٹھا کر جلتی ہوئی آگ میں بے مصرف پھونکیں مارنے لگی۔ اب میں سمجھتی ہوں کہ آپا دل کی گہرائیوں میں جیتی تھیں، اور وہ گہرائیاں اتنی عمیق تھیں کہ بات ابھرتی بھی نہ نکل سکتی۔ اس روز بدو نے کیسے پتے کی بات کہی تھی، مگر میں کہا کرتی تھی، آپا تم تو بس بیٹھ رہتی ہو، اور وہ مسکرا کر کہتی، پگلی اور اپنے کام میں لگ جاتی۔ ویسے وہ سارا دن کام میں لگی رہتی تھی۔ ہر وقت کوئی اسے کسی نہ کسی کام کا کہہ دیتا اور ایک ہی وقت میں اسے کئی کام کرنے پڑ جاتے۔ ادھر بدو چیختا، آپا میرا دلیا، ادھر ابا گھورتے، سجادہ ابھی تک چائے کیوں نہیں بنی۔ بیچ میں اماں بول پڑتی، بیٹا دھوبی کب سے باہر کھڑا ہے، اور آپا چپ چاپ سارے کام سے نپٹ لیتی۔ یہ تو میں خوب جانتی تھی، مگر اس کے باوجود جانے کیوں اسے کام کرتے ہوئے دیکھ کر یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ کام کر رہی ہے یا اتنا کام کرتی ہے۔ مجھے تو بس یہی معلوم تھا کہ وہ بیٹھی ہی رہتی ہے، اور اسے ادھر ادھر گردن موڑنے میں بھی اتنی ہی دیر لگتی ہے اور چلتی ہے تو چلتی ہوئی معلوم نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ میں نے آپا کو کبھی کہکا مار کر ہنستے ہوئے نہیں سنا تھا۔ زیادہ سے زیادہ وہ مسکرا دیا کرتی تھیں اور بس۔ البتہ وہ مسکرایا اکثر کرتی تھیں۔ جب وہ مسکراتی تو اس کے ہونٹ کھل جاتے اور آنکھیں بھیگ جاتی۔ ہاں تو میں سمجھتی تھی کہ آپا چپکی بیٹھی ہی رہتی ہے، ذرا نہیں ہلتی، اور بن چلے لڑھک کر یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے جیسے کسی نے اسے دھکیل دیا ہو۔ اس کے برعکس ساحرہ کتنے ہی مزے میں چلتی تھی، جیسے دادرے کی تال پر ناچ رہی اور اپنی خالہ زاد بہن ساجو باجی کو چلتے دیکھ کر تو میں کبھی نہ اکتاتی۔ جی چاہتا تھا کہ باجی ہمیشہ میرے پاس رہے اور چلتی چلتی اس طرح گردن موڑ کر پنچم آواز میں کہے، ہیں جی، کیوں جی، اور اس کی کالی کالی آنکھوں کے گوشے مسکرانے لگیں۔ باجی کی بات مجھے کتنی پیاری تھی۔ ساحرہ اور ثریا ہمارے پڑوس میں رہتی تھیں۔ دن بھر ان کا مکان ان کے کہکوں سے گونجتا رہتا جیسے کسی مندر میں گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ بس میرا جی چاہتا تھا کہ انہی کے گھر جا رہوں۔ ہمارے گھر رکھا ہی کیا تھا، ایک بیٹھ رہنے والی آپا، ایک یہ کرو وہ کرو والی اماں، اور دن بھر حقے میں گڑ گڑ کرنے والے ابا۔ اس روز جب میں نے ابا کو امی سے کہتے ہوئے سنا، سچ بات تو یہ ہے مجھے بہت غصہ آیا۔ سجادہ کی ماں، معلوم ہوتا ہے ساحرہ کے گھر میں بہت سے برتن ہیں۔ کیوں؟ اماں پوچھنے لگی۔ کہنے لگے، بس تمام دن برتن ہی بجتے رہتے ہیں اور یا کہکے لگتے رہتے ہیں جیسے میلہ لگا ہو۔ اماں تنک کر بولیں، مجھے کیا معلوم، آپ تو بس لوگوں کے گھر کی طرف کان لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ ابا کہنے لگے، اوفو، میرا تو مطلب ہے کہ جہاں لڑکی جوان ہوئی برتن بجنے لگے، بازار کے اس موڑ تک خبر ہو جاتی ہے کہ فلاں گھر میں لڑکی جوان ہو چکی ہے، مگر دیکھو نا ہماری سجادہ میں یہ بات نہیں ہے۔ میں نے ابا کی بات سنی اور میرا دل کھولنے لگا۔ بڑی آئی ہے سجادہ، جی ہاں، اپنی بیٹی جو ہوئی۔ اس وقت میرا جی چاہتا تھا کہ جا کر باورچی خانے میں بیٹھی ہوئی آپا کا منہ چڑھاؤں۔ اسی بات پر میں نے دن بھر کھانا نہ کھایا اور دل ہی دل میں کھولتی رہی۔ ابا جانتے ہی کیا ہیں، بس حقہ لیا اور گڑ گڑ کر لیا، یا زیادہ سے زیادہ کتاب کھول کر بیٹھ گئے۔
گٹ مٹ کرنے لگے جیسے کوئی بھٹیاری مکئی کے دانے بھون رہی ہو۔ سارے گھر میں لے دے کے صرف تصدق بھائی ہی تھے جو دلچسپ باتیں کیا کرتے تھے، اور جب ابا گھر پر نہ ہوتے تو وہ بھاری آواز میں گایا بھی کرتے تھے۔ جانے وہ کون سا شعر تھا؟ ہاں، چپ سے وہ بیٹھے ہیں، آنکھوں میں نمی سی ہے، نازک سی نگاہوں میں نازک سا فسانہ ہے۔ آپا انہیں گاتے ہوئے سن کر کسی نہ کسی بات پر مسکرا دیتی، اور کوئی نہ کوئی بات تو وہ بدو کو ہلکا سا تھپڑ مار کر کہتی، بدو رو نہ، پھر آپ ہی بیٹھی مسکراتی رہتی۔ تصدق بھائی میرے پھوپھا کے بیٹے تھے، انہیں ہمارے گھر آئے یہی 2 ماہ ہوئے ہوں گے۔ کالج میں پڑھتے تھے۔ پہلے تو وہ بورڈنگ میں رہا کرتے تھے، پھر ایک دن جب پھوپھی آئی ہوئی تھی تو باتوں میں ان کا ذکر چھڑ گیا۔ پھوپھی کہنے لگی، بورڈنگ میں کھانے کا انتظام ٹھیک نہیں، لڑکا آئے دن بیمار رہتا ہے۔ اماں اس بات پر خوب لڑیں، کہنے لگیں، اپنا گھر موجود ہے تو بورڈنگ میں پڑے رہنے کا کیا مطلب؟ پھر ان دنوں میں بہت سی باتیں ہوئیں۔ اماں کی تو عادت ہے کہ اگلی پچھلی تمام باتیں لے بیٹھتی ہیں۔ غرض کے نتیجہ یہ ہوا کہ 1 ہفتے کے بعد تصدق بھائی بورڈنگ چھوڑ کر ہمارے ہاں آ ٹھہرے۔ تصدق بھائی مجھ سے اور بدو سے بڑی گپیں ہانکا کرتے تھے۔ ان کی باتیں بے حد دلچسپ ہوتیں۔ بدو سے تو وہ دن بھر نہ اکتاتے، البتہ آپا سے وہ زیادہ باتیں نہ کرتے۔ کرتے بھی کیسے؟ جب کبھی آپا کے سامنے جاتے تو آپا کے دوپٹے کا پلو آپ سے رکھ کر نیم گھونگھٹ سا بن جاتا، اور آپا کی بھیگی آنکھیں جھک جاتی، اور وہ کسی نہ کسی کام میں شدت سے مصروف دکھائی دیتی۔ اب مجھے خیال آتا ہے کہ آپا ان کی باتیں غور سے سنا کرتی تھیں، گو کہتی کچھ نہ تھیں۔ بھائی صاحب بھی بدو سے آپا کے متعلق پوچھتے رہتے، لیکن صرف اسی وقت جب وہ دونوں اکیلے ہوتے۔ پوچھتے، تمہاری آپا کیا کر رہی ہیں آپا؟ بدو لاپرواہی سے دہراتا، بیٹھی ہے، بلاؤں؟ بھائی صاحب گھبرا کر کہتے، نہیں، اچھا بدو، آج تمہیں یہ دیکھو، اس طرف تمہیں دکھائیں؟ اور جب بدو کا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا تو مدھم آواز میں کہتے، ارے یار تو مفت کا ڈھنڈورا ہو۔ بدو چیخ اٹھتا، اور کیا میں ہوں میں؟ اس پر وہ میز بجانے لگتے۔ ڈگمگ ڈھنڈورا، یعنی یہ ڈھنڈورا ہے، دیکھا جسے ڈھول بھی کہتے ہیں، ڈگمگ جھمجھے۔ اور اکثر آپا چلتے ان کے دروازے پر ٹھہر جاتی، ان کی باتیں سنتی رہتی، اور پھر چولہے کے پاس بیٹھ کر آپ مسکراتی۔ اس وقت اس کے سر سے دوپٹہ سرک جاتا، بالوں کی لٹ پھسل کر گال پر آ جاتی، اور بھیگی آنکھیں چولہے میں ناچتے ہوئے شعلوں کی طرح جھومتی۔ آپا کے ہونٹ یوں ہلتے اور گویا گا رہی ہی ہو، مگر الفاظ سنائی نہ دیتے۔ اب ایسے میں اگر اماں یا ابا باورچی خانے میں آ جاتے تو ٹھٹک کر یوں اپنا دوپٹہ، بال اور آنکھیں سنبھال لیتی، اور گویا کسی بے تکلف محفل میں کوئی بیگانہ آ گھسا ہو۔ ایک دن میں، آپا اور اماں باہر صحن میں بیٹھی تھیں۔ اس وقت بھائی صاحب اندر اپنے کمرے میں بدو سے کہہ رہے تھے، میرے یار، ہم تو اس سے بیاہ کریں گے جو ہم سے انگریزی میں باتیں کر سکے، کتابیں پڑھ سکے، شطرنج، کیرم اور چڑیا کھیل سکے۔ چڑیا جانتے ہو، وہ گول گول پروں والا گیند بلے سے یوں ڈز ٹن ڈز، اور سب سے ضروری بات کہ ہمیں مزیدار کھانا پکا کر کھلا سکے، سمجھے؟ بدو بولا، ہم تو چھاجو باجی سے بیاہ کریں گے۔ بھائی صاحب کہنے لگے۔ بدو چیخنے لگا، میں جانتا ہوں تم آپا سے بیاہ کرو گے۔ ہاں۔ اس وقت اماں نے مسکرا کر آپا کی طرف دیکھا، مگر آپا اپنے پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن توڑنے میں اس قدر مصروف تھیں جیسے کچھ خبر ہی نہ ہو۔ اندر بھائی صاحب کہہ رہے تھے، واہ، تمہاری آپا پھرنی پکاتی ہیں تو میں اس میں پوری طرح شکر بھی نہیں ڈالتی، بالکل پھیکی۔ آخ تھو! بدو نے کہا، ابا جو کہتے ہیں پھرنی میں کم میٹھا ہونا چاہیے تو وہ اپنے ابا کے لیے پکاتی ہیں نا، ہمارے لیے تو نہیں۔ میں کہوں آپا سے؟ بدو چیخا۔ بھائی چلائے، او پگلا ڈھنڈورا، لو تمہیں ڈھنڈورا پیٹ کر دکھائیں، یہ دیکھو اس طرف، ڈگمگ۔ بدو پھر چلانے لگا، میں جانتا ہوں تم میز بجا رہے ہو نا، ہاں، اس طرح ڈھنڈورا پٹتا ہے نا۔ بھائی صاحب کہہ رہے تھے، کشتیوں میں؟ اچھا بدو، تم نے کبھی کشتی لڑی ہے؟ آؤ تم کشتی لڑیں، میں ہوں گاما اور تم ہو بدو پہلوان، لو آؤ ٹھہرو جب میں 3 کہوں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مدھم آواز میں کہا، ارے یار، تمہاری دوستی تو مجھے بہت مہنگی پڑتی ہے۔ میرا خیال ہے آپا ہنسی نہ روک سکی، اس لیے وہ اٹھ کر باورچی خانے میں چلے گئی۔ میرا تو ہنسی کے مارے دم نکلا جا رہا تھا۔ اماں نے اپنے منہ میں دوپٹہ ٹھونس لیا تھا تاکہ آواز نہ نکلے۔ میں اور آپا دونوں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بھائی صاحب آ گئے۔ کہنے لگے، کیا پڑھ رہی ہو جہنیہ؟ ان کے منہ سے جہنیہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی، حالانکہ مجھے اپنے نام سے بے حد نفرت تھی۔ نور جہاں، کیسا پرانا نام ہے، بولتے ہی منہ سے باسی روٹی کا مزہ آنے لگتا ہے۔ میں تو نور جہاں سن کر یوں محسوس کیا کرتی تھی جیسے کسی تاریخی کتاب کے پوشیدہ ورگ سے کوئی بوڑھی اماں سونٹا ٹیکتی ہوئی آ رہی ہو، مگر بھائی صاحب کو نام بگاڑ کر اسے سوار دینے میں کمال حاصل تھا۔ ان کے منہ سے جہنیہ سن کر مجھے اپنے نام سے کوئی شکایت نہ رہتی، اور میں محسوس کرتی گویا ایران کی شہزادی ہوں۔ آپا کو وہ سجادہ سے سجدے کہا کرتے تھے، مگر وہ تو بات تھی، مگر آپا چھوٹی تھی، اب تو بھائی جان اسے سجدے نہ کہتے بلکہ اس کا پورا نام تک لینے سے گھبراتے تھے۔ خیر، میں نے جواب دے دیا، اسکول کا کام کر رہی ہوں۔ پوچھنے لگے، تم نے کوئی برنارڈ شاہ کی کتاب پڑھی ہے کیا؟ میں نے کہا، نہیں۔
انہوں نے میرے اور آپا کے درمیان دیوار پر لٹکی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری آپا نے تو ہارٹ بریک ہاؤس پڑھی ہوگی۔ وہ کنکھیوں سے آپا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپا نے آنکھیں اٹھائے بغیر ہی سر ہلا دیا اور مدھم آواز میں کہا، نہیں، اور سویٹر بننے میں لگی رہی۔ بھائی جان بولے، اوہ کیا بتاؤں جہانیہ کہ وہ کیا چیز ہے؟ نشہ ہے، نشہ، خالص صحت۔ تم اسے ضرور پڑھو، بالکل آسان ہے، یعنی امتحان کے بعد ضرور پڑھنا۔ میرے پاس پڑھی ہے، میں نے کہا، ضرور پڑھوں گی۔ پھر پوچھنے لگے، میں کہتا ہوں تمہاری آپا نے میٹرک کے بعد پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے چڑھ کر کہا، مجھے کیا معلوم، آپ خود ہی پوچھ لیجیے۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ آپا نے کالج جانے سے کیوں انکار کیا تھا۔ کہتی تھیں، میرا تو کالج جانے کو جی نہیں چاہتا، وہاں لڑکیوں کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کوئی نمائش گاہ ہو، درس گاہ تو معلوم ہی نہیں ہوتی، جیسے مطالعے کے بہانے میلہ لگا ہو۔ مجھے آپا کی یہ بات بہت بری لگی۔ میں جانتی تھی کہ وہ گھر میں بیٹھے رہنے کے لیے کالج نہیں جانا چاہتی تھی۔ بڑی آئے نکتہ چین۔ اس کے علاوہ جب کبھی بھائی جان آپا کی بات کرتے تو میں خواہ مخواہ چڑ جاتی۔ آپا تو بات کا جواب نہیں دیتی۔ یہ آپا آپا کہہ رہے ہیں، پھر آپا کی مجھ سے پوچھنے کا مطلب؟ میں کیا ٹیلی فون تھی؟ خود آپا سے پوچھ لیتے۔ اور آپا بیٹھی ہوئی گمسم، آپا بھیگی بلی۔ شام کو ابا کھانے پر بیٹھے تھے، چلا اٹھے، آج فیرنی میں اتنی شکر کیوں ہے؟ کند سے ہونٹ چپکے جا رہے ہیں۔ سجادہ، سجادہ بیٹی، کیا کھانڈ اتنی سستی ہو گئی ہے، ایک لقمہ نکلنا بھی مشکل ہے۔ آپا کی بھیگی بھیگی آنکھیں جھوم رہی تھیں۔ حالانکہ جب کبھی ابا جان خفا ہوتے تو آپا کا رنگ زرد پڑ جاتا، مگر اس وقت اس کے گال تمتما رہے تھے۔ کہنے لگی، شاید زیادہ پڑ گئی ہو۔ یہ کہہ کے وہ تو باورچی خانے میں چلے گئی۔ میں دانت پیس رہی تھی۔ شاید، کیا خوب شاید۔ ادھر ابا بدستور بڑبڑا رہے تھے، 4-5 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ فیرنی میں کند بڑھتی جا رہی ہے۔ صحن میں اماں دوڑی دوڑی آئیں اور آتے ہی ابا پر برس پڑیں، جیسے ان کی عادت ہے، آپ تو ناحق بگڑتے ہیں، آپ ہلکا میٹھا پسند کرتے ہیں، تو کیا باقی لوگ بھی کم کھائیں؟ اللہ رکھے، گھر میں جوان لڑکا ہے، اس کا تو خیال کرنا چاہیے۔ ابا کو جان چھڑانی مشکل ہوگی۔ کہنے لگے، ارے یہ بات ہے تو مجھے بتا دیا ہوتا۔ میں کہتا ہوں سجادہ کی ماں۔ اور وہ دونوں خسر پسر کرنے لگے۔ آپا ساحرہ کے گھر جانے کو تیار ہوئی تو میں بڑی حیران ہوئی کہ آپا اس سے ملنا تو کیا بات کرنا پسند نہیں کرتی، بلکہ اس کے نام پر ہی ناک منہ چڑھایا کرتی تھی۔ میں نے خیال کیا تو ضرور کوئی بھید ہے اس میں۔ کبھی کبھار ساحرہ دیوار کے ساتھ چارپائی کھڑی کر کے اس پر چڑھ کر ہماری طرف جھانکتی اور کسی نہ کسی بہانے سلسلہ گفتگو کو دراز کرنے کی کوشش کرتی، تو آپا بڑی بے دلی سے 2-1 باتوں سے اسے ٹال دیتی۔ آپ بول اٹھتی، ابھی تو کام اتنا پڑا ہے، میں یہاں کھڑی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باورچی خانے میں جا بیٹھتی۔ خیر اس وقت تو میں چپ چاپ بیٹھی رہی، مگر جب آپا لوٹ چکی تو کچھ دیر کے بعد چپکے سے میں بھی ساحرہ کے گھر جا پہنچی۔ باتوں ہی باتوں میں میں نے ذکر چھیڑ دیا، آج آپا آئی تھیں۔ ساحرہ نے ناخن پر پالش لگاتے ہوئے کہا، ہاں، کوئی کتاب منگوانے کو کہہ گئی ہے، نہ جانے کیا نام ہے اس کا، ہارٹ بریک ہاؤس۔ آپا اس کتاب کو مجھ سے چھپا کر دراز میں رکھتی تھی، مجھے کیا معلوم نہ تھا۔ رات کو وہ بار بار کبھی میری طرف اور کبھی گھڑی کی طرف دیکھتی۔ اسے یوں مضطرب دیکھ کر میں 1-2 انگڑائیاں لیتی اور پھر کتاب بند کر کے رضائی میں یوں پڑ جاتی جیسے مدت سے گہری نیند میں ڈوب چکی ہوں۔ جب اسے یقین ہو جاتا کہ میں سو چکی ہوں تو دراز کھول کر کتاب نکال لیتی اور اسے پڑھنا شروع کر دیتی۔ آخر ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے رضائی سے منہ نکال کر پوچھ ہی لیا، آپا یہ ہارٹ بریک ہاؤس کا کیا مطلب ہے؟ دل توڑنے والا، اس کا کیا معنی ہے؟ آپا پہلے تو ٹھٹک گئی، پھر وہ سنبھل کر اٹھی اور بیٹھ گئی، مگر اس نے میری بات کا جواب نہ دیا۔ میں نے اس کی خاموشی سے جل کر کہا، اس لحاظ سے تو ہمارا گھر واقعی ہارٹ بریک ہے۔ کہنے لگی، میں کیا جانوں؟ میں نے اسے جلانے کو کہا۔ ہاں، ہماری آپا بھی بھلا کیا جانے۔ میرا خیال ہے یہ بات ضرور اس سے بری لگی، کیونکہ اس نے کتاب رکھ دی اور بتی بجھا کر سو گئی۔ ایک دن یوں ہی پھرتے پھرتے میں بھائی جان کے کمرے میں جا نکلی۔ پہلے تو بھائی جان ادھر ادھر کی باتیں کر رہے، پھر پوچھنے لگے، جہانیہ، اچھا یہ بتاؤ، کیا تمہاری آپا کو فروٹ سلاد بنانا آتا ہے؟ میں نے کہا، میں کیا جانوں، جا کر آپا سے پوچھ لیجیے۔ ہنس کر کہنے لگے، آج کیا کسی سے لڑ کر آئی ہو؟ کیوں، میں لڑاکا ہوں؟ میں نے کہا۔ بولے، نہیں، میں تو ابھی لڑکی ہوں، شاید کسی دن لڑاکا ہو جاؤں۔ اس پر میری ہنسی نکل گئی۔ وہ کہنے لگے، دیکھو جہانیہ، مجھے لڑنا بے حد پسند ہے، میں تو ایسی لڑکی سے بیاہ کروں گا جو باقاعدہ صبح سے شام تک لڑ سکے۔ ذرا نہ ہوتا ہے، جانے کیوں میں شرما گئی اور بات بدلنے کی خاطر پوچھا، فروٹ سلاد کیا ہوتا ہے بھائی جان؟ بولے، وہ بھی کچھ ہوتا ہے، سفید سفید، لال لال، کالا کالا، نیلا نیلا سا۔ میں ان کی بات سن کر بہت ہنسی، پھر کہنے لگی، مجھے وہ بے حد پسند ہے۔ یہاں تو جہانیہ ہم فیرنی کھا کر اکتا گئے۔ میرا خیال ہے یہ آپا نے ضرور سن لی ہوگی، کیونکہ اسی شام کو باورچی خانے میں بیٹھی نعمت خانہ پڑھ رہی تھی۔ اس دن کے بعد روز بلا کر وہ کھانے پکانے سے فارغ ہو کر فروٹ سلاد بنانے کی مشق کیا کرتی، اور ہم میں سے کوئی نہ کوئی اس کے پاس چلا جاتا تو جھٹ فروٹ سلاد کی کشتی چھپا دیتی۔ ایک روز آپا کو چھیڑنے کی خاطر میں نے بدو سے کہا، بدو بھلا بوجھو تو وہ کشتی جو آپا کے پیچھے پڑی ہے اس میں کیا ہے؟ بدو ہاتھ دھو کر آپا کے پیچھے پڑ گیا، حتیٰ کہ وہ آپا کو
आपा को वो किश्ती बुद्धू को देनी ही पड़ी। फिर मैंने बुद्धू को और भी चमका दिया। मैंने कहा, बुद्धू जाओ भाईजान से पूछो इस खाने का क्या नाम है। बुद्धू भाईजान के कमरे की तरफ जाने लगा तो आपा ने उठकर वो किश्ती से छीन लिया। मेरी तरफ घूर कर देखा। इस रोज़ पहली मरतबा आपा ने मुझे यूं घूरा था। उसी रात आपा शाम ही से लेट गई। मुझे साफ दिखाई देता था कि वो रज़ाई में पड़ी रो रही है। इस वक्त मुझे अपनी बात पर बहुत अफसोस हुआ। मेरा जी चाहता था कि उठकर आपा के पाँव पड़ जाऊँ, उसे खूब प्यार करूँ, मगर मैं वैसे ही चुपचाप बैठी रही, किताब का एक लफ्ज़ तक ना पढ़ सकी। इन्हीं दिनों मेरी खालाजाद बहन साजिदा, जिसे हम सब साजू बाजी कहा करते थे, मैट्रिक का इम्तिहान देने हमारे घर आ ठहरी। साजू बाजी के आने पर हमारे घर में रौनक हो गई। हमारा घर भी कहकों से गूंज उठा। साहिरा और सुरैया चारपाइयों पर खड़ी होकर बाजी से बातें करती रहती हैं। बुद्धू जहाँ छाजू बाजी चीखता फिरता और कहता, हम तो छाजू बाजी से बाह करेंगे। बाजी कहती, शक्ल तो देखो अपनी, पहले मुँह धोआओ। फिर वो भाई साहब की तरफ यूँ गर्दन मोड़ती कि काली काली आंखों के गोशे मुस्कुराने लगते और पंजुम तान ने पूछती, ना भाईजान क्यों जी। बाजी के मुंह से भाई जान कुछ ऐसा भला सुनाई देता कि मैं खुशी से फूली ना समाती। इसके बरक्स जब कभी आपा भाई साहब कहती तो कैसा भद्दा मालूम होता था, गोया वो वाकई उन्हें भाई कह रही हो। फिर साहब जैसे हलक में कुछ फंसा हुआ, मगर बाजी साहब की जगह जान कहकर इस सादे से लफ्ज़ में जान डाल देती थी। जान की गूंज में भाई दब जाता और ये महसूस ही ना होता कि वो उन्हें भाई कह रही है। इसके अलावा भाई जान कहकर वो अपनी काली काली चमकदार आंखों से देखती और आंखों ही आंखों में मुस्कुराती तो सुनने वाले को कतई ये गुमान ना होता कि उसे भाई कहा गया है। आपा के भाई साहब और बाजी के भाई जान में कितना फ़र्क था। बाजी के आने पर आपा का बैठ रहना ही रह गया। बुद्धू ने भाईजान से खेलना छोड़ दिया था। वो बाजी के गिर्द तवाफ करता रहता। बाजी भाईजान से कभी शतरंज कभी कैरम खेलती। बाजी कहती, भाईजान एक बोर्ड लगेगा या भाईजान इसकी मौजूदगी में बुद्धू से कहते, क्यों मियाँ बुद्धू कोई है जो हमसे शतरंज में पिटना चाहता है। बाजी बोल उठती, आपा से पूछिए भाईजान कहते। और तुम बाजी झूठ मूठ की सोच में पड़ जाती, चेहरे पर संजीदगी पैदा कर लेती, भवें सिमटा लेती और तेवरी चढ़ाकर खड़ी रहती। फिर कहती, मुझसे आप पिट जाएंगे। भाईजान खिलखिलाकर हंस पड़ते और कहते, कल जो पिटी थी भूल गई क्या। वो जवाब देती, मैंने कहा चलो भाईजान का लिहाज करो, वरना दुनिया क्या कहेगी कि मुझसे हार गए। फिर वो यूं हंसती जैसे घुंघरू बज रहे हैं। और रात को भाईजान बावर्ची खाने में ही खाना खाने बैठ गए। आपा चुपचाप चूल्हे के सामने बैठी थी। बुद्धू छाजू बाजी कहता हुआ बाजी के दुपट्टे का पल्लू पकड़े उसके आसपास घूम रहा था। बाजी भाईजान को छेड़ रही थी, कहती थी, भाईजान तो सिर्फ 6.5 फुलके खाते हैं, इसके अलावा फिरनी की प्लेट मिल जाए तो कतई मुज़ायका नहीं। करें भी क्या, ना खाएं तो मेहमानी नाराज़ हो जाएं, उन्हें जो खुश रखना हुआ। ना भाईजान। हम सब इस बात पर खूब हंसे। फिर बाजी इधर उधर टहलने लगी और आपा के पीछे जा खड़ी हुई। आपा के पीछे फ्रूट सलाद की किश्ती पड़ी थी। बाजी ने ढकना सरका कर देखा और किश्ती को उठा लिया। पेशतर इसके कि आपा कुछ कहती हैं। बाजी वो किश्ती भाईजान की तरफ ले आई। लीजिए भाईजान, इसने आंखों में हंसते हुए कहा, आप अभी क्या कहेंगे कि साजू बाजी ने कभी कुछ खिलाया ही नहीं। भाईजान ने 2-3 चमचे मुंह में ठूंस कर कहा, खुदा की कसम बहुत अच्छा बना है, किसने बनाया। साजू बाजी ने आपा की तरफ कनखियों से देखा, हंसते हुए कहा, साजू बाजी ने। और किसने भाईजान इनके लिए। बुद्धू ने आपा की मुंह की तरफ गौर से देखा। आपा का मुंह लाल हो रहा था। बुद्धू चिल्ला उठा, मैं बताऊं भाईजान। आपा ने बुद्धू के मुंह पर हाथ रख दिया और उसे गोद में उठाकर बाहर चली गई। बाजी के कहकों से कमरा गूंज उठा और बुद्धू की बात आई गई हो गई। भाईजान ने बाजी की तरफ देखा, फिर जाने के लिए उन्हें क्या हुआ मुंह खुले का खुला रह गया। आंखें बाजी के चेहरे पर गड़ गई। जाने क्यों मैंने महसूस किया जैसे कोई ज़बरदस्ती मुझे कमरे से बाहर घसीट रहा हो। मैं बाहर चली आई। बाहर आपा अलगनी के करीब खड़ी थी। अंदर भाई साहब ने मध्यम आवाज़ में कुछ कहा। आपा ने कान से दुपट्टा सरका दिया। फिर बाजी की आवाज़ आई, छोड़िए। फिर खामोशी छा गई। अगले दिन हम सहन में बैठे थे। इस वक्त भाईजान ने अपने कमरे में पड़े थे। बुद्धू भी कहीं इधर उधर खेल रहा था। बाजी हंसपे मामूल भाईजान के कमरे में चली गई। कहने लगी, आज एक धुंध नाता बोर्ड करके दिखाऊं, क्या राय है आपकी। भाईजान बोले, वाह, यहाँ से किक लगाऊं तो जाने कहाँ जा पड़ो। गालिबन उन्होंने बाजी की तरफ जोर से पैर चलाया होगा। वो बनावटी गुस्से से चलाई, वाह, आप तो हमेशा पैर ही से छेड़ते हैं। भाईजान मान बोल उठे, तो क्या हाथ से। चुप खामोश, बाजी चीखी। इसके भागने की आवाज़ आई। 1 मिनट तक तो पकड़ धक्कर सुनाई दी। फिर खामोशी छा गई। इतने में कहीं से बुद्धू भागता हुआ कहने लगा, आपा अंदर भाईजान से किश्ती लड़ रहे हैं।
चलो दिखाऊं तुम्हें, चलो भी। वो आपा का बाजू पकड़कर घसीटने लगा। आपा का रंग हल्दी की तरह जर्द हो रहा था और वो बुत बनी खड़ी थी। बुद्धू ने आपा को छोड़ दिया, कहने लगा, अम्मा कहाँ हैं? वो माँ के पास जाने के लिए दौड़ा। आपा ने लपक कर उसे गोद में उठा लिया। आओ तुम्हें मिठाई दूँ? बुद्धू बसूरने लगा। आपा बोली, आओ देखो तो कैसी अच्छी मिठाई है मेरे पास। उसे बावर्ची खाने में ले गई। इसी शाम मैंने अपनी किताबों की अलमारी खोली तो इसमें आपा की हार्ट ब्रेक हाउस पड़ी थी। शायद आपा ने उसे वहाँ रख दिया हो। मैं हैरान हुई कि बात क्या है। अब मगर आपा बावर्ची खाने में चुपचाप बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके पीछे फ्रूट सलाद की किश्ती खाली पड़ी थी। अलबत्ता आपा के होंठ भंचे हुए थे। भाई तसद्दुक और बाजी की शादी के 2 साल बाद हमें पहली बार इनके घर जाने का इत्तेफाक हुआ। बाजी वो बाजी ना थी, उसकी वो कहके भी ना थे। उसका रंग जर्द था, माथे पर शिकन चढ़ी थी। भाई साहब भी चुपचाप रहते थे। एक शाम अम्मा के अलावा हम सब बावर्ची खाने में बैठे थे। भाई कहने लगे, बुद्धू साजू बाजी से ब्याह करोगे? बुद्धू ने कहा, हम ब्याह करेंगे ही नहीं। मैंने पूछा, भाईजान याद है जब बुद्धू कहा करता था हम तो छाजू बाजी से ब्याह करेंगे? अम्मा ने पूछा, आपा से क्यों नहीं? तो कहने लगे, बताओ आपा कैसी है? फिर चूल्हे में जले हुए उपले की तरफ इशारा करके कहने लगा, ऐसी। और छाजू बाजी? मैंने बुद्धू की तरह बिजली के रोशन बल्ब की तरफ उंगली उससे इशारा किया। ऐसी। ऐन इसी वक्त बिजली बुझ गई और कमरे में अंगारों की रोशनी के सिवा अंधेरा छा गया। हाँ याद है, भाईजान ने कहा। फिर जब बाजी किसी काम के लिए बाहर चली गई तो भाई कहने लगे, न जाने अब बिजली को क्या हो गया, जलती बुझती रहती है। आपा चुपचाप बैठी चूल्हे में राख से दबी हुई चिंगारियों को कुरेद रही थी। भाईजान ने मगमूम सी आवाज़ में कहा, उफ कितनी सर्दी है। फिर उठकर आपा के करीब चूल्हे के सामने जा बैठे और सुलगते हुए ओपलों से आग सेकने लगे और बोले, मम्मी सच कहती थी कि इन झुलसे हुए ओपलों में आग दबी हुई होती है, ऊपर से नहीं दिखाई देती। क्यों सजदे? और आपा परे से रखने लगी तो छन से आवाज़ आई जैसे किसी दबी हुई चिंगारी पर पानी की बूंद पड़ी हो। भाईजान मिन्नत भरी आवाज़ में कहने लगी, अब इस चिंगारी को तो ना बुझाओ, सजदे देखो तो कितनी ठंड है।